के अंदर पिटीशन दायर की जा रही है जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर और जनाब जो है ना अतराफ के अंदर प्रेमिसेस के अंदर एक ऐसा जनाब जो है ना यानी कि जो है ना क्रॉनिक किस्म का जो है ना इशू है जिसको जनाब एड्रेस किया गया है। और ज़िया अहमद अवान साहब हमेशा हक और इंसाफ की आवाज़ रहे हैं और 2 महीने हमारे लगे इस पिटीशन पे और अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने इसको कंप्लीट कर लिया। और ज़िया अवान साहब और हम उनकी टीम जो है डे नाइट इस पे काम किया और मैं समझता हूँ ज़िया भाई इस जनाब जो है ना पूरी जो इंग्रेडिएंट है जिन टॉपिक को हमने वहाँ पर इशू को जो है ना एड्रेस किया है उसको ज़िया भाई इस बेहतर अंदाज से जो है ना आपको एड्रेस करेंगे। जी ज़िया भाई। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमारी कॉल पे इतना बेस्ट जो है ना वो हमें सुनने के लिए आप मौजूद हैं और आपने टाइम दिया। बेसिकली आज की पिटीशन का मकसद ये है कि आपने हमारे सिटी कोर्ट की हालत देखी हो। ये सिटी कोर्ट ऐसा लगता है कि एक मछली मार्केट है और वहाँ पे आने के बाद कोई आदमी अपने आप को ना महफूज समझता है ना कोई एम्यूनिटीज़ है। और मैंने ये सोचा और मेरे दोस्तों ने कि हमें जिस चीज़ को एड्रेस करना है वो ये कि इंसाफ की राह में कौन कौन सी रुकावटें हैं जब अपन सिटी कोर्ट में आते हैं। अगर खुदा न खास्ता कल को कोई ऐसी कॉल आ जाए कि लोग भगदड़ मच जाए तो लोग निकलने का रास्ता नहीं है सिटी कोर्ट में। सिटी कोर्ट के हालात इतने बुरे हैं कि वो हमने कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि वो जो बिल्डिंगों में जो टॉयलेट्स होते थे अब वहाँ जज और कोर्ट बने, जज बैठते हैं या कोर्ट बने। बड़े अफसोस की बात है कि हमने अपनी कोर्टों को सिर्फ ये समझा है कि डेवलपमेंट जो कोर्टों की होनी है वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की होनी है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे ना कोई चीफ जस्टिस और ना ही कोई सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ना हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस, वो इस पर कोई ऐसा कुछ करने के लिए तैयार नहीं है कि एक्सेस टू जस्टिस को यकीनी बनाए। और आपको पता है कि 80% केसेस जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में होते हैं और लिटिगेंट सारे वहाँ आते हैं। वहाँ लिटिगेंट्स के मसाइल हैं, वहाँ जो कोर्टों में काम करते हैं लोग उनके मसाइल हैं, जजों के मसाइल हैं, वकीलों के मसाइल हैं, लेडी लॉयर्स के मसाइल हैं। उन सारी चीज़ों को हमने अपनी इस पिटीशन में कोई इसमें 20 के करीब इशूज़ हैं जो हमने डाले। अगर कोई माजूर वकील या क्लाइंट अगर वहाँ आ जाए तो किसी जगह पे कोई रैंप नहीं है, लिफ्टें नहीं हैं, लिफ्टें जहाँ हैं वहाँ चल नहीं रही हैं। ये मतलब क्या है, ऐसा नज़र आ रहा है कि बस हमने इंसाफ को ख़त्म करने का तय कर लिया है। तो इंसाफ जहाँ होता है वहाँ ज़हनियत भी ऐसी होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे आपने देखा है कि कोर्टों के अंदर बिल्ली और चूहे घूम रहे होते हैं, कुत्ते घूम रहे होते हैं और जो चाय बेचने वाले और बेकर्स और टाउट माफिया, टाउट्स का एक लातादाद सिलसिला है, उसको कोई चेक करने के लिए तैयार नहीं है। और सारे सेशन जजेस जिनकी ये जिम्मेदारियाँ हैं वो अपनी जिम्मेदारियाँ एज अ डिस्ट्रिक्ट जज अदा नहीं कर रहे। तो इस सारी पिटीशन को हमने उस तरह से फॉर्मुलेट किया है जिसमें कोई सियासत नहीं है। हमने कोर्ट को कहा है कि वो मास्टर प्लान मंगाएं पूरी बिल्डिंगों के और वो देखें कि इंक्रोचमेंट किसने की है। कोर्टों ने भी इंक्रोचमेंट की हुई है और बाकी लोगों ने भी, डिप्टी कमिश्नर्स ने बहुत सारे जो इंक्रोचमेंट करवाई हैं उनको जो है ना हम उनको चैलेंज कर रहे हैं हम कि ये लोगों के लिए चलने का रास्ता नहीं। आप कभी सिटी कोर्ट चले जाएं तो आपको अंदाज़ा होता होगा कि वहाँ पे खवे से खवा छिलता है, मतलब इस तरह से जो है ना वो हालात हैं। तो इन सारी चीज़ों को हमने सोचा कि भाई बाकी दुनिया में तो हम बहुत सारे इंटरनेशनल इशूज़ और नेशनल इशूज़ और सूबाई इशूज़ लोग रोज़ाना वहाँ जनरल बॉडियाँ हो रही होती हैं और जलसे हो रहे होते हैं, लेकिन इन इशूज़ पर कोई बात करने के लिए तैयार नहीं। हर साल इलेक्शन होता है, कोई कैंडिडेट इसमें कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है कि वो इंसाफ के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए क्या करेंगे। टाउट्स का एक बहुत बड़ा एक ग्रुप है जो मुख्तलिफ लोग कभी कोट पहन के और बगैर कोट के भी काम कर रहे हैं। कैदी जो आ रहे हैं वो इतनी ख़तरनाक सिचुएशन में है कि अगर उसका दुश्मन आए तो उसको आराम से उसको मार दे। और फिर वहाँ उनकी मीटिंग्स के कुछ जो सिलसिले हैं वो भी आप देखें, कहीं आपको साफ़ पानी पीने को नहीं मिलेगा पूरे कोर्ट में, आपको कोई टॉयलेट्स नहीं मिलेंगे कि जो हर फ्लोर पे आपके पास टॉयलेट होने चाहिए। कोर्टों में जो प्रोसिक्यूटर्स हैं उनके लिए कोई सेपरेट जगह नहीं है कि वो अपने विटनेस को तैयार करें और केसेस को बहुत अच्छा बना सकें। इसी तरह जो हमारी लेडी लॉयर्स हैं और जो हमारे पास लिटिगेंट्स लेडीज़ आती हैं और फिर पुलिस वुमेन है, उनके लिए कोई भी जो है ना वो डे केयर सेंटर नहीं है अगर वो अपने बच्चों को साथ लाना चाहें। आपको पता है कि हमारे यहाँ लेबर लॉज में लिखा हुआ है कि जहाँ 50 औरतें काम करती होंगी वहाँ पे मस्ट है कि आप जो है वो डे केयर सेंटर बनाएं, जो हमारे यहाँ नहीं है। तो इन सारी सूरत और फिर हैरेसमेंट का एक
ایک لامتناہی سلسلہ ہے جو کوئی بولنے کے لیے تیار نہیں ہے. سب اپنی بین بجا رہے ہیں کہ بس ایک الیکشن, دوسرا الیکشن, تیسرا الیکشن. میں کوئی تنقید نہیں کر رہا الیکشن پہ, لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ ہمارے وہ سارے دوست, وہ جو احباب ہیں جو کہ لیڈرشپ کا دعویٰ کرتے ہیں, ان کو چاہیے کہ اپنے انصاف کے نظام کو بہتر بنائیں. اور بار ایسوسی ایشن کا کام ہونا چاہیے کہ وہ لٹیگنٹس, لائرز اور ایون جو اسٹاف ہیں یا ججز ہیں, ان کو ہم دیکھیں کہ ان کو ایک پراپر انوائرمنٹ مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا ہے. کیونکہ اسٹاف کے پاس کوئی یونین نہیں ہے, کبھی کبھی وہ بناتے بھی ہیں تو وہ عجیب سا ان کا رویہ ہوتا ہے. ججز کی کوئی ایسوسی ایشن نہیں ہے تو وہ تو بول ہی نہیں سکتے, وہ تو قیدی ہیں. تو قیدیوں کے کم از کم ہمیں زبان بننا ہے, بار ایسوسی ایشن کو بھی زبان بننا ہے اور بار لیڈرز کو بھی زبان بننا ہے. تو ہم نے یہ سوچا کہ ہم اس ساری چیزوں کو کمپریہنسولی ایڈریس کریں. آپ دیکھیں پارکنگ کا ایسا سلسلہ ہے کہ مجھے بھی کئی دفعہ میں پورے راؤنڈ کر کے چلا جاتا ہوں اور جگہ نہیں ملتی ہے. اگر میرے پاس ڈرائیور نہ ہو تو میں وہاں کورٹ میں کیس اٹینڈ نہیں کر پاتا. پھر جو فیملی کورٹس میں جو بچے آتے ہیں, عورتیں آتی ہیں, ان کے لیے ہم نے کیا سیف انوائرمنٹ بنایا ہے. انہی ججز کو آپ نے جو ہے نا وہ دیا ہوا ہے, کرمنل پروسیڈنگ بھی دی ہوئی ہے اور فیملی کیسز بھی دیے ہیں. تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ صرف فیملی جج ہو, وہ کرمنل پروسیڈنگ نہ کریں, تاکہ اگر جو عورتیں بچے فیملی کیسز میں, گارڈین وارڈ کیسز میں, کسٹڈی کے کیسز میں آ کے ملتے ہیں تو ان کو صرف اور صرف جو ہے نا فیملی کیس کرنے چاہیے, اور وہ ایک سیپریٹ بلڈنگ میں ہونا چاہیے, اور ان کی میٹنگ کی پلیسز بھی پراپر ہونی چاہیے. تو یہ بہت سارے سلسلے ہیں. پھر انوائرمنٹ ہمارا ایسا ہے ہی نہیں, نہ ہی ہمارے پاس جو کوئی سبزہ لگا ہوا ہے, نہ کوئی ریکریشن فیسلٹیز ہیں. لیکن میں ایک آپ جو سب سے امپورٹنٹ بات جو ابھی میں کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ لوگوں نے یہ بہت آسان سلسلہ, بہت سارے چیف جسٹس صاحبان اور گورنمنٹ نے یہ کیا ہوا ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کورٹوں کو پھیلا دو. اب اس سے کیا ہوا, یہ تجربہ لاہور میں ہوا. لاہور میں تحصیل کے لیول پہ کورٹوں کو بانٹا گیا اور وکیلوں کو, ایک ایک وکیل کو اپنے 4 آفس بنانے پڑے, اور اس کا بوجھ جو ہے وہ لٹیگنٹ پہ پڑا, سائل پہ پڑا. اگر پیسہ زیادہ خرچ ہوگا تو وکیل کی فیس بھی بڑھ جائے گی اور اس کے خرچے بڑھ جائیں گے اور اس کی ٹرانسپورٹیشن بڑھ جائے گی. تو ابھی ریسنٹلی لاہور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس نیلم منیر صاحبہ نے وہ اناؤنس کیا کہ میں لاہور میں ایک ہی جوڈیشل کمپلیکس بنانا چاہتی ہوں, اور اس میں ساری کورٹس وہاں جمع ہوں گی, تاکہ لوگوں کا ٹائم بھی بچے, وکیلوں کا بھی ٹرانسپورٹیشن کا ٹائم بچے. اور اس طرح ایک جوڈیشل کمپلیکس کی ضرورت ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ صرف سٹی کورٹ میں بنائیں. پہلے تجویز تھی کہ وہاں پہ جو ملک پلانٹ تھا, وہاں جو زمین ہے سوک سینٹر کے سامنے, پہلے گورنمنٹ یہ کہتی تھی کہ ہم وہاں بنائیں گے. اس کے بعد ہمیں پتہ چلا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جیل کو خالی کر کے اور جیل کی جو زمین ہے, جگہ ہے, اس پہ ایک سینٹرلائز کورٹ سسٹم بنے اور جیلوں کو باہر شفٹ کرے. تو جیل بھی ہماری کرمنل جسٹس سسٹم کا پارٹ ہے, اور اس کو بھی ہم نے بہت اچھے طریقے سے دیکھنا ہے کہ وہ کس طرح سے جیل کے باہر جو جتنی آبادیاں ہیں وہ ساری کی ساری ان کے پاس نہ ٹیلی فون کام کرتا ہے ایمرجنسیز میں, تو وہاں ایک عجیب عذاب لوگ بھگت رہے ہوتے ہیں. تو جیل کو باہر جانا چاہیے اور پھر وہ گورنمنٹ خود ڈیسائیڈ کرے, ہم یہ نہیں کہہ رہے. لیکن آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ ابھی ہائی کورٹ کے سامنے جو ایک سپریم کورٹ کی بلڈنگ بن رہی ہے, اس کے حوالے سے بلڈنگ بن رہی تھی, تو قاضی فیض عیسیٰ صاحب جب چیف جسٹس تھے وہ کراچی تشریف لائے اور انہوں نے کہا کہ جتنی بھی فیڈرل کورٹس ہیں, آپ کو پتہ ہے کراچی میں بہت ساری فیڈرل کورٹس ہیں, کسٹم کورٹ ہے, انکم ٹیکس کورٹ ہے, NIRC ہے, سروسز جو ہے نا کورٹس ہیں, یہ ساری کورٹس کو انہوں نے کہا ہمیں یہ سپریم کورٹ کی جگہ ہمیں نہیں چاہیے, وہیں چاہیے صحیح ہے سپریم کورٹ, یہاں پہ ساری فیڈرل کورٹ سینٹرلائز پلیس پہ ہوں گی. تو ہم نے یہ پٹیشن اسی لیے فائل کی ہے کہ ایک جوڈیشل کمپلیکس کی ضرورت ہے. ہم نے آگے اپنے آنے والے نوجوان وکیلوں کو, نوجوان ججوں کو ہم نے کوئی ایسا ماحول دینا ہے کہ ان کا ذہن بھی صاف ہو اور ایک اچھے انوائرمنٹ میں وہ کام کر سکیں. تو یہ آج کی پٹیشن ہم نے اسی حوالے سے, اور اس میں خود پٹیشنر ہوں اور میرے ساتھ کوئی 150 کے قریب وکیل ہیں جو میرے لائرز ہیں, اور ان کو اور اس میں سینئر لائرز بھی, ان میں اختر حسین صاحب جو ہے نا اس کو لیڈ کر رہے ہیں, اکرام انصاری صاحب, جسٹس اکرام انصاری صاحب اس کو لیڈ کر رہے ہیں, شہنشاہ حسین صاحب اس کو لیڈ کر رہے ہیں, مصطفیٰ لاکھانی صاحب اس کو لیڈ کریں گے. تو دے ول بی مائی لائر اینڈ دین مائی 150 لائرز فرینڈ, وہ جو سمجھتے ہیں, جو پین فیل کرتے ہیں کہ ہم کس طرح کے انصاف کے نظام میں ہیں. تو یہ انصاف کے نظام کو جو خطرہ ہے اس کو دیکھتے ہوئے یہ پٹیشن ہم نے بنائی ہے. اور آپ کا بہت بہت شکریہ. کوئی سوال ہوگا تو آئیں.
یہ ضیاء امان صاحب، یہ جو آپ نے جو مسائل بتائے ہیں اس میں سے 70% تو اپنے آپ کے لائرس کے کریٹ کیے ہوئے ہیں، چاہے وہ پارکنگ کا مسئلہ ہو، چاہے وہ سیکورٹی کا مسئلہ ہو، یا دیگر جو مسائل ہیں وہ تو ان کے اپنے کریٹ کیے ہوئے ہیں، ان کو اپنے پارٹی میں جو آپ بات کر رہے ہیں لائرز نے کوئی مسائل کریٹ نہیں کیے. یہ جو پارکنگ کے مسائل ہیں وہ لائرز کے کریٹ کردہ نہیں ہے. انہوں نے تو اپنی گاڑی میں آنا ہے اور انہوں نے کہیں نہ کہیں چاہے لٹیگنٹ بھی ہو وہ ان کو گاڑی کھڑی کرنی ہے. ہاں مینجمنٹ کوئی نہیں ہے، مینجمنٹ کو ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہونی چاہیے. اور ہمارے میں نہیں سمجھتا کہ لائرز کا کوئی اس میں بہت بڑا ہاتھ ہے. اگر ہوگا بھی تو اس کو بھی ٹھیک کیا جا سکتا ہے. وہ ہم لوگ سب ان سے ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ آپ اگر بہتر ماحول دیں گے تو وہ خود بخود صحیح ہو جائیں گے. اب ماحول جو بنا ہوا ہے اس کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں لائرز کا کوئی ان کے پاس بار ایسوسیشن میں اتنی جگہ نہیں ہے کہ سارے اس میں بیٹھ سکیں. بھائی آپ نے کہا کہ یہ ایکسیس ٹو جسٹس ہونا چاہیے عوام کے لیے، لیکن ایک پروگرام تھا ایکسیس ٹو جسٹس کا، ورلڈ بینک نے کروڑوں اربوں ڈالر دیے تھے. وہ آپ کہتے ہیں کہ ججز کہتی ہیں ان کا ایسوسیشن نہیں، لیکن وہ ججز کے جو استعمال ہوئے تھے ان کا استعمال کتنا ہوا اور اس کا کیا امپیکٹ آیا ہے؟ دیکھیں ہم نے اپنی اس پٹیشن میں کرپشن کو بھی ایڈریس کیا اور ہم نے کہا ہے کہ ریمپینٹ ہے کرپشن، خاص طور پہ ڈسٹرکٹ کورٹس میں. اس کو چیلنج کرنے کے لیے ہم نے کہا کہ MIT کا آفس اور اینٹی کرپشن کا ڈپارٹمنٹ کا آفس وہ کورٹ کے اندر ہونا چاہیے تاکہ امیجیٹلی وہ اس کو حل کریں. جہاں تک آپ کے سوال کی بات ہے، بہت دفعہ یہ ہوا کہ جو ہے نا ورلڈ بینک نے بھی پیسے دیے ہمیں اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے بھی پیسے دیے اور وہ پیسے آئے اور اس میں جو ہے بلڈنگوں پہ زیادہ پیسے لگ گئے. ہماری بلڈنگ پہ نہیں لگا، باقی جگہوں پہ لگے. تو بات یہ ہے کہ بلڈنگوں پہ ہمیں پیسے نہیں چاہیے، ہمیں انصاف ایک صاف ستھری جگہ پہ صاف ستھرے ذہن کے ساتھ چاہیے. تو وہ جو پیسے برباد ہوئے، اور میں نے آپ کو اپنی شروع کی پریس کانفرنس میں بتایا تھا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہائی کورٹ کو اور جو ہے نا سپریم کورٹ کو بہت فینسی کر دو تو بس انصاف نظر آئے گا. حالانکہ 80% کیسز جو ہیں وہ ڈسٹرکٹ کورٹ میں چلتے ہیں. وہاں کا انوائرمنٹ ٹھیک ہونا چاہیے، وہاں لوگ فیل کریں کہ جب جائیں تو ان کو پتہ ہو کہ ایک صاف ستھرے انوائرمنٹ میں انصاف کے لیے وہ آئیں. اچھا، یہ جو فنڈ ملتا ہے یہ تو ڈسٹرکٹ ججز ہوتے ہیں ان کے تھرو استعمال ہوتا ہے، تو ڈسٹرکٹ ججز کے خلاف بھی کوئی انکوائری وہاں انکوائری ہونی چاہیے، آڈٹ ہونا چاہیے کوئی؟ دیکھیں ہم نے اپنی پٹیشن میں 2 باتیں کی ہیں. ایک تو ہم نے ان سارے سیشن ججز کو، ڈسٹرکٹ ججز کو، ناٹ سیشن ججز، ڈسٹرکٹ جج کا یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ڈسٹرکٹ جوڈیشری کو مینیج کرے. اس کو یہ اتنا بڑا عہدہ ملتا اسی لیے کہ وہ پورے جو ہے نا اس کا ڈسٹرکٹ کا ہیڈ ہوتا ہے. وہ جواب دیں گے. ہم نے اس میں پٹیشن میں لکھا ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، اگر ان کے پاس کوئی پیسے آتے ہیں تو وہ کہاں جاتے ہیں، وہ کیوں نہیں لگتے پراپرلی. اور پھر میں نے ایک اور ایڈریس کیا اس کے اندر ایشو کہ آپ کو پتہ ہے کہ ساؤتھ کی کورٹ اور جو ویسٹ کی کورٹ ہے اور ہمارا بار روم، یہ تینوں جو ہے نا ہیریٹیج بلڈنگس ہیں. ہم نے ہیریٹیج کی منسٹری کو بھی پارٹی بنایا کہ وہاں پہ ستیہ ناش مار دیا اس کی کنسٹرکشن کر کے وہ ہیریٹیج کی بلڈنگ کو نہیں چھیڑ سکتے. تو وہ بھی ہم نے چیلنج کیا. اور ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم بہت سارے لائرز کو یہ بتائیں کہ یہ جو ایشوز ہم نے چھیڑے ہیں یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، یہ ہم سب کے لیے بول رہے ہیں، صرف اپنے لیے نہیں بول رہے. ہم نے اپنا ٹائم بہت اچھا گزارا. ہمارے زمانے میں جوڈیشری بہت ٹھیک ہوتی تھی. اب جو حالات ہیں اس کو چیلنج کرنا ہے از مسٹ. سو دیٹس وائی وی ہیو ڈن. تھینک یو. بہت بہت شکریہ.